بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہوا وہ دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ آیا۔ یوں لگا کہ جیسے کسی نے جان ہی نکال دی ہو۔ جب میں نے ہسپتال کے کمرے میں بند منہ پر ماسک لگائے نرس کے لباس میں اپنے شوہر کو لیبر روم میں آتے دیکھا، اس وقت میرا شوہر اس بات سے انجان تھا کہ لیبر روم میں موجود ہوں، اور اس کی اتنی بڑی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ہسپتال کے عملے کی ہی ایک نرس میری بہت اچھی دوست تھی۔ وہ غریب تھی، اس لیے اس ہسپتال میں ایک معمولی سی نرس کی نوکری کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر ہسپتال آتا ہے اور آ کر خود بچہ جنتا ہے، ہسپتال کے عملے نے یہ بات سب سے پوشیدہ رکھی ہے، کیونکہ اس طرح ہسپتال کی بدنامی ہوگی۔ میں اپنی دوست کی باتوں کا بالکل اعتبار نہیں کرتی تھی۔ بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ مرد تخلیق کے مراحل سے گزرے؟ اس سے تو سائنس تک ہار گئی تھی۔ تو میرا شوہر تو ایک عام مرد تھا۔ میں اس کی بات پر بڑا ہنسی اور اس پر غصہ بھی کیا کہ الزام تو ایسا لگائے کہ جس پر یقین کیا جا سکے۔ تب وہ کندھے اچکا گئی اور بولی کہ تمہیں یقین کرنا ہے تو کرو، ورنہ تمہاری مرضی، ورنہ میں نے تو تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ پچھلے دنوں ہی تمہارے شوہر نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب کہ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے اسے بہت باتیں سنا دیں کہ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، میرے شوہر کو زنانہ بول رہی ہو۔ تب وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میری جان تب نکلی جب میرا شوہر ایک دن میرے پاس ایک بچی لے کر آیا اور میری جھولی میں ڈال دی۔ میں اس بچی کو دیکھتے ہی بری طرح سے چونک گئی، کیونکہ وہ پوری کی پوری میرے شوہر کی شکل و صورت کی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر سے اس کے متعلق پوچھا تو میرا شوہر مسکرا دیا اور بولا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میں نے اس کی بات پر غصے سے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تم نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب اس کی اولاد میری گود میں ڈال رہے ہو۔ تو وہ ایک دم چیخ پڑا اور بولا کہ یہ میری اپنی اولاد ہے، جسے بہت درد سے میں نے پیدا کیا ہے، بہت کڑے مراحل اور اذیت سے، لوگوں کی باتیں، تانے اور بد نصیب بیورات کے تانے سن کر۔ لیکن اب نہیں، یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، اسے پالنا تم پر فرض ہے۔ جبکہ میں اپنے شوہر کی بات سن کر پتھر ہو گئی اور صاف انکار کر دیا کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ ناممکن ہے کہ مرد بچہ جن سکے۔ جبکہ وہ میری بات سن کر اور بھڑک اٹھا اور بولا کہ تم مردوں کو کیا سمجھتی ہو؟ کیا مرد یہ کام انجام نہیں دے سکتے؟ بلکہ مرد تو عورت سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر جو وہ بولا وہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میرا شوہر مجھ سے بولا کہ اگر تم نے میرے بچے کو قبول نہ کیا اور اسے ماں بن کر نہ پالا، اسے ماں والا پیار نہ دیا اور سگی اولاد جیسی پرورش نہ کی، تو وہ ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر طلاق دے دے گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا کہ کئی لمحے میں ہوش ہی نہ کر پائی تھی، اور پھر مجبوراً میں نے اس بچی کو تھام لیا۔ جب میرا شوہر پھر بولا کہ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو مرد تو یہ نہیں بولتا کہ میں نے پیدا نہیں کیا، تو میں باپ نہیں، تو جب میں پیدا کر رہا ہوں تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ماں نہیں؟ میرا سر اپنے شوہر کی باتوں سے درد سے پھٹنے لگا تھا۔ غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میری اس نرس دوست نے بھی مجھے یہی سب کچھ بتایا تھا۔ پر اس وقت میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن مجھے پتا تو لگانا تھا۔ میں اس بچے کو چپکے سے لے کر ہسپتال گئی تو یہ دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ بچہ تو میرے شوہر کا ہی تھا۔ تو کیا واقعی اسے میرے شوہر نے جنا تھا؟ لیکن ان کی جسامت میں تو تخلیق کے مراحل کے درمیان کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ پھر کیسے میں اس بات کو قبول کرتی؟ لیکن یہ بات میری دوست نے ثابت کر دی تھی کہ وہ بچہ میرے شوہر نے ہی جانا ہے۔ میں نے اس بچی کو قبول کر لیا تھا۔ پہلے پہل مجھے اس بچی پر شدید غصہ آتا، پر پھر یاد آتا کہ وہ تو میرے ہی شوہر کی اولاد ہے اور معصوم جان بھی۔ یوں میں نے اسے اپنی بیٹی مان لیا اور خوش ہو گئی۔ اب میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرنے لگی تھی۔ 1 سال گزر گیا، لیکن جیسے ہی میری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو اس کے کچھ دن بعد ہی میرا شوہر ایک اور نومولود بچی لے آیا اور بولا، یہ بھی میری بیٹی ہے اور تمہاری بھی۔ میں یہ سن کر سن ہو گئی اور صدمے سے اپنے شوہر کو دیکھا، پر وہ کچھ نہ بولا اور بچی میری گود میں ڈال دی۔ میں نے بچی کو گود میں اٹھایا تو وہ بے حد کمزور تھی۔ مجھے اس بچی پر بڑا رحم آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ میرے محلے کے لوگ، جن سے میں کبھی بات تک نہ کرتی تھی، وہ مجھے حوصلہ دیتے۔
میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ان سب سے نجات مل جائے۔ میں بچیوں پر بھی ظلم نہ کر سکتی تھی کہ وہ معصوم تھیں، لیکن پھر انہیں کیا حقیقت بتاتی کہ ان کو کس نے پیدا کیا، ان کی ماں کون ہے اور ان کا باپ کون ہے؟ جبکہ جو حقیقت تھی اس پر تو مجھے خود کو یقین نہیں تھا، تو دوسرے کیا کرتے؟ تب بہت سوچ سمجھ کر اتنے سالوں بعد اپنی دوست سے رابطہ کیا، جس سے ناراض تھی، اور اس سے کہا کہ وہ ہسپتال میں اس کی جگہ لیبر روم میں جانا چاہتی ہے۔ جب اس کا شوہر بچہ جنے، یہ سنتے ہی میری دوست کی سانس اٹک گئی اور وہ اس قدر گھبرا گئی کہ چہرے پر پسینے آنے لگے، اور پھر فوراً منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ میں نے پھر اسے پیسوں کا لالچ دیا اور اس کے سامنے 5,000 کے کئی نوٹ رکھ دیے، جسے دیکھتے ہی گھبراہٹ دور ہوتے اس کی باچھیں کھل گئیں، اور وہ چمکدار آنکھوں سے پیسے دیکھتی جھپٹنے کے انداز میں لے گئی اور بولی کہ مجھے اس کی شدید ضرورت ہے، میرے بچے کا داخلہ کروانا ہے۔ میں نے اس کی خود غرضی پر آنکھیں گھمائیں اور کہا کہ یہ پیسے میں واپس چھین لوں گی اگر میرا کام نہ کیا۔ تو تب وہ بولی کہ جیسے ہی تمہارا شوہر ہسپتال آئے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ جب اپنے وقت پر میرا شوہر اس سال بھی ہسپتال گیا تو اس نرس نے مجھ سے فوراً رابطہ کیا اور مجھے ہسپتال بلا لیا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، منہ پر ماسک لگایا اور لیبر روم میں چلی گئی۔ وہاں اندر جانے کے بعد جو منظر میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا، میں نے بہت مشکل سے برداشت کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے نکل کر میں وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ اندر میرا شوہر۔ میرا نام سمینہ سلطان ہے، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور خیر سے شادی شدہ ہوں۔ میرے شوہر کا نام سلطان ہے۔ میرے شوہر سے میری شادی محبت کی تھی۔ ہماری ملاقات ایک جوتے کی دکان میں ہوئی تھی جو میرے شوہر کی تھی، اور میں وہاں جوتا لینے گئی تھی جب مجھے سلطان سے پہلی نظر کی محبت ہوئی، اور پھر روز اس دکان پر کسی نہ کسی بہانے سے میں پہنچ جاتی تھی۔ میں بھی کوئی گئی گزری لڑکی نہ تھی، میرے ابا کافی امیر تھے، لیکن میں محبت کی ماری تھی، دولت ہوتے ہوئے بھی ایک اداس لڑکی۔ میرے باپ نے میری ماں کے مرنے کے 3 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی، جب کہ میں محض 12 سال کی تھی۔ اس کے بعد مجھے ملازمین کی ذمہ داری پر چھوڑ کر خود اپنی پہلی بیوی کے ساتھ مزے سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کہ میں 18 سال کی ہوئی تو میری دوسری ماں سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کے بعد ابا کو یاد آیا کہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے، لیکن تب تک مجھے اپنے ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں بس اس گھر سے نجات چاہتی تھی۔ جب مجھے سلطان سے محبت ہوئی، سلطان بھی شاید میری محبت کو سمجھ چکے تھے، تبھی مجھ سے روڈلی بات کیا کرتے تھے، لیکن میں نے بنا ڈرے انہیں شادی کی پیشکش کی تو وہ دنگ رہ گئے اور بولے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میں ٹوٹ سی گئی تھی۔ میں نے کچھ دن سلطان کو منانے کی کوشش کی، لیکن پھر جب وہ نہ مانے تو ان کو خودکشی کی دھمکی دی۔ وہ واقعی ڈر گئے تھے، تبھی مجھ سے بولے کہ تم مجھ سے شادی کے بعد خوش نہیں رہ پاؤ گی، کچھ ایسے راز ہیں جو تمہیں معلوم ہو گئے تو تم اپنا سینہ پیٹو گی۔ یہ سنتے ہی میں ایک لمحے کو تو ڈر گئی تھی، پھر سوچا کہ پیار کیا تو ڈرنا کیسا، اور سلطان سے شادی کر لی اپنے باپ کی مرضی کے خلاف۔ اور پھر شادی کے بعد دوسرے دن ہی جو منظر میں نے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب میرا شوہر میرا ہی دلہن کا لباس پہنے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں صدمے سے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی جب اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر ایک سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گہرا مسکرائے اور میرے پاس آ کر بولے کہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا سر چکرا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے، تو وہ بولا کہ یہ مذاق نہیں، میں ہوں، اور خبردار کہ اگر تم نے کوئی فضول بات کی میرے ساتھ، مجھے تو میں خود کو ایسا ہی اچھا لگتا ہوں۔ میں اسے مزید کچھ بولنے لگی تو وہ چلانے لگا، اور پھر یہ روز کا کام ہو گیا۔ میرا شوہر ویسے پورا وقت بالکل ایک عام اور سادہ مرد کی طرح رہتا تھا، لیکن جیسے ہی شام کے 6 بجتے وہ دکان سے گھر آ جاتا اور گھر آ کر خود کو ایسے ہی تیار کر کے رات 9 بجے تک کمرے میں بند رکھتا، اور جب کمرے سے باہر نکلتا تو اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے والا شائبہ تک نہ ہوتا۔ ابھی میں انہی سب سے پریشان تھی جب میری گھر کی ماسی نے مجھے ایک راز بتایا اور بولی کہ میں نے ایک بزرگ سے اس کا راز پوچھا ہے، تو وہ بولے کہ اپنے شوہر کو 7 رنگ کی چنری روز رات کو اڑایا کرو، اس پر کسی بری چیز کا سایہ ہے، وہ پھر جلد ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ میری گود بھی ہری کرے گا۔
میں وہ چنری شوہر پر ڈالنے سے پہلے اس بزرگ کے پاس بذات خود لے کر گئی تو اس بزرگ نے اس چنری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولے کہ یہ چنری ہمیشہ اپنے شوہر کے آس پاس رکھنا اور جب وہ سو جائے تو اس کے جسم پر پھیلا دینا۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ اولاد ہر مرض کا علاج ہے، اللہ تمہاری گود ہری کرے اور ہر سال تمہارے آنگن میں ایک نیا پھول کھلائے۔ جب مجھے وہ بزرگ دعا دے رہے تھے تو شاید وہ وقت قبولیت تھا۔ بزرگ کا بتایا گیا عمل ابھی 3 دن ہی کیا تھا کہ میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، تم نہ جانے مجھے کیا سمجھتی ہوگی، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے عورت بننا پسند ہے کیونکہ مجھ میں بہت مامتا ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر بڑی خوش ہوئی کہ وہ بزرگ تو واقعی بہت کراماتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ تب وہ مجھ سے بولا کہ میں کچھ دنوں میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دوں گا جسے سنتے ہی تم یقین نہیں کر سکو گی۔ میں نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا اور بولی کہ میں اس خوشخبری کی منتظر رہوں گی۔ میں شکرانے کی نفل ادا کر رہی تھی کہ سلطان صحیح ہو چکے ہیں، لیکن ابھی شکر کرتے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میرے سر پر گویا پورا آسمان ٹوٹ کر گرا ہو۔ جب سلطان خوشی خوشی میرے پاس آئے اور بولے کہ میں باپ بن گیا ہوں، میں پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ جب ہوش آیا، جب سلطان نے اس نازک جان کو میری گود میں ڈالا تھا، میں نے فوراً وہ بچی واپس کی اور کہا کہ دور رکھیں اسے مجھ سے، آپ نے مجھے ایک اور دھوکہ دیا ہے، آپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور اب اس کی اولاد میری جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر بھڑک گیا تھا اور بولا کہ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، یہ تمہاری اور میری اولاد ہے، اور پھر زبردستی وہ بچی مجھے تھما دی۔ میں کیا بدلہ لیتی اس بچی سے، وہ تو خود میری طرح بے بس اور معصوم تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور 3.5 سال میں میرے شوہر نے 3 بچے مجھے دیے۔ اب تو وہ چلنے اور بولنے لگے تھے اور مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے تھے۔ جب میرے گھر کی ماسی نے بتایا کہ میں نے آپ کے شوہر کو اسی بزرگ کے پاس جاتے دیکھا ہے جس سے آپ نے وہ دوپٹہ لیا تھا، اور یہ اسی پیر کی کرامات ہیں کہ آپ کے شوہر بچے جن رہے ہیں، میرے اندر خون کھولنے لگا کہ وہ بزرگ ایسا کیسے کر رہا ہے۔ تب میں بنا کسی لحاظ کے اس کے پاس چلی گئی اور آس پاس کے لوگوں کو چلا چلا کر جمع کر لیا اور اس بزرگ کے کرتوت بتائے، جسے سنتے ہی سب ساکت ہو گئے اور وہ بزرگ مجھے غصے سے گھورنے لگے اور بولے کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، خدا تجھے برباد کرے۔ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو اس بزرگ نے مجھے بددعا دیتے ہوئے بھگا دیا اور بولا کہ ابھی تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، جب کھلے گی تو بہت پچھتائے گی۔ میں بھی اس بزرگ کو کوستے ہوئے گھر آ گئی اور اس بار پورا پلان سیٹ کیا، لیکن جو ہوا وہ مجھے واقعی برباد کر گیا تھا۔ اس پیر کی بددعا مجھے لگ گئی تھی۔ میں ہسپتال سے ہی روتی روتی اس پیر کے پاس گئی اور اس بزرگ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ جو تہمت میں نے ان پر لگائی تھی وہ تو تھی ہی جھوٹی۔ اس بزرگ نے مجھے ایک ہرے رنگ کا دھاگا دیا اور مجھ سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھنا، جب تک یہ باندھے رکھو گی بس صبر و تحمل رکھنا، پھر خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بزرگ کی بات مان لی اور گھر آ گئی، لیکن مجھے ایک پل چین نہیں تھا۔ بس اب میں سلطان سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ رات جیسے ہی سلطان آیا تو اس بار اس کے ہاتھ خالی تھا، وہ اپنا پیدا ہوا بچہ ساتھ نہیں لایا تھا۔ میں نے صبر کے گھونٹ پیتے ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے اسے دیکھا، جو سراپا امتحان بنا مجھے خوشی سے گلے لگا رہا تھا۔ میری آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ وہ مجھ سے بولا کہ میں بہت خوش ہوں، اتنا کہ بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خوشی کس بات پر ہے، تو وہ بولا کہ بس ایسے ہی، آج دکان پر سیل بہت اچھی ہوئی ہے۔ وہ یکدم بات پلٹ گیا تھا اور اندر جانے لگا۔ جب میرے جملے پر رک گیا، میں نے وہ بزرگ کا دھاگا تو ہاتھوں میں باندھ رکھا تھا، لیکن صبر اور اپنا آپا کھو دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو، بیٹیاں پال نہیں سکتے، اس لیے میرے گلے کی گھنٹی بنا دی، اور خود میں بولتے بولتے جملہ ادھورا چھوڑ گئی جب میرے شوہر کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ مجھ سے بولا کہ تم کیا بول رہی ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ میں جو بھی بول رہی ہوں وہ تم بخوبی جانتے ہو، مجھے طلاق چاہیے۔ میری بات پر میرے شوہر کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ فوراً گھبرا گیا اور بولا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم نے جو دیکھا وہ سچ نہیں ہے۔ وہ فوراً اصلیت پر آتا میرے ہاتھ تھامنے لگا، جسے میں نے جھٹک دیا اور کہا کہ میں بے وقوف پہلے تھی، شاید اب نہیں، مجھے صرف اور صرف طلاق چاہیے۔
میں چیخنے لگی تھی، جبکہ میرا شوہر پتھر بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب وہ بھی چلایا اور صرف اتنا بولا کہ وہ میری بہن تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں سکتے میں آ گئی، میرا سر چکرا گیا تھا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے رونے لگا، جبکہ میں سکتے میں آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں ہسپتال کے کمرے میں جب داخل ہوئی تو اندر میرا شوہر روتا ہوا بیڈ کے پاس بیٹھا تھا، اور بیڈ پر ایک حاملہ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو اسے زہر دے کر مار دینا، جبکہ میرا شوہر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس کے سر پر پیار کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ پریشان مت ہو، مجھے یقین ہے دیکھنا کہ اس بار بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ جبکہ ڈاکٹر کمرے میں آتے ہی اس عورت کی حالت دیکھ میرے شوہر پر چلانے لگی تھی اور بولی کہ یہ کیسی جہالت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ اتنی جلدی دوبارہ حاملہ ہوئی تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ پھر بھی بیٹے کی چاہ میں اندھے ہو گئے ہیں۔ جبکہ میرا شوہر شرمندگی سے سر جھکائے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس کے بعد اس لڑکی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کو جنم دیتے ہی وہ لڑکی خوشی سے رونے لگی، جبکہ دوسری نرس نے باہر جا کر بیٹا ہونے کی خوشخبری میرے شوہر کو سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا اور سب کو پکڑ پکڑ کر بتانے لگا تھا کہ بیٹا ہوا ہے۔ اس دیوانے انسان کو دیکھتے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا ہی شوہر ہے، جبکہ اندر لیٹی عورت کی بھی یہی حالت تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا تھا کہ میری شادی محض اس نے بیٹیاں پالنے کے لیے کی ہے، لیکن اس وقت میں اس بات پر غور ہی نہ کر سکی کہ اندر لیٹی عورت میرے شوہر سے شکل میں کس قدر مشابہت رکھتی ہے، جیسے خونی رشتوں میں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ عورت کوئی غیر تو نہیں ہو سکتی۔ اب جب شوہر کے منہ سے حقیقت سن رہی تھی کہ وہ میرے شوہر کی بہن ہے تو میں حیران تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر سے 3 سال بڑی ہے۔ اپنے ماں باپ کی حیات میں اس کی شادی زبردستی اس کے باپ نے اپنے گاؤں کے کرتا دھرتا سرپنچ کے بیٹے سے کروائی تھی۔ پورے گاؤں میں سرپنچ کی ہی چلتی تھی، کیونکہ وہ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار بھی تھے۔ شادی کے بعد میری نند بہت خوش رہی، سب اسے پھولوں پر بٹھا کر رکھتے کہ وہ بہت حسین تھی۔ اس کا شوہر اس کا دیوانہ تھا، لیکن مصیبت تب آئی، سارے خواب کرچی جب ہوئے جب وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ پہلی اولاد اسے بیٹا چاہیے، اپنے خاندان کا وارث، اور اگر اس کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گا یا پھر بہن کو ہی طلاق دے دے گا۔ یہ سب سنتے ہی میرے سسر کو گہرا صدمہ پہنچا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنی بیٹی ان لوگوں کے سپرد کر دی جو اسلام سے پہلے کے دور جہالت سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے چل بسے۔ وہیں دوسری جانب میری ساس بھی بیٹی اور شوہر کے غم میں چل بسی۔ اسی دوران میں سلطان سے ملی اور سلطان سے میری شادی ہوئی۔ سلطان نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی مصیبت زدہ زندگی میں شامل ہوں۔ وہ اپنی بہن کو لے کر سخت پریشان تھا، لیکن پھر میرے مجبور کرنے پر شادی کرنی پڑی۔ تب میری نند کو گاؤں کی ڈاکٹر نے شہر جانے کا کہا تھا کہ حمل میں پیچیدگیاں ہیں، اور یہاں الٹرا ساؤنڈ کروانے پر معلوم ہوا کہ وہ بیٹی جننے والی ہے۔ تب میری نند بہت ڈر گئی تھی، اور پھر جب اس کی بیٹی ہوئی تو میرے شوہر نے اسے میری جھولی میں ڈال دیا اور ہر طرف افواہ پھیلا دی کہ میری نند نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کے بعد 3 بار یہی ہوا، سب کو یہی بتایا گیا کہ میری نند نے مردہ بچی کو جنم دیا ہے، جبکہ میرے شوہر نے شادی کے دوسرے روز سے ہی خواجہ سرا بننے کا ناٹک یوں کیا تھا کہ میں اس پر یقین کر لوں کہ وہ بچے اس کے ہی ہیں، اور یہ سب اسی نے کروایا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس بار میری نند نے جان پر کھیل کر بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس دوران اس کی موت واقع ہونے کے بہت چانسز تھے، اور یہ سب اس نے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کیا تھا کہ اگرچہ وہ ایسے ہی الگ ہوتی یا اپنے شوہر سے علیحدگی لیتی تو وہ اس کی بیٹیوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا، جبکہ اگر وہ بیٹا دے کر الگ ہوتی تو وہ بیٹے کے غرور میں ڈوبا انسان اسی میں خوش ہو جاتا، اور پھر بیٹیوں کی پرواہ بھی اسے نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی دنگ رہ گئی اور اس سے کہا کہ یہ سب مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تو وہ بولا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری بہن کی بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کرو۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا، کیونکہ شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہیں بچے کیسے لگتے ہیں؟ اگر کوئی تمہیں اپنی اولاد دے تو کیا تم اس سے محبت کرو گی؟ تو اس کے جواب میں نے نفرت سے کہا تھا کہ جب کسی اور نے سگی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے محبت نہ دی تو میں کسی اور کے بچوں کو محبت کیوں دوں؟ مجھے نہیں پسند بچے۔ اس وقت میں نے غصے میں یہ کہہ دیا تھا، لیکن میری انٹینشن ہرگز بھی وہ نہ تھی، اسی لیے میرے شوہر کو مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا
मेरी दोस्त को भी वो झूठ मुझे सुनाने के लिए मेरे शौहर ने ही पैसे दिए थे ताकि मैं उसे सच अखज़ कर लूं। मुझे बहुत रोना आया। मैंने उस दिन उस बुजुर्ग के मुतालिक पूछा कि जिसके पास शौहर को देखा, तो मेरे शौहर ने कहा कि वो बेटा होने की दुआ करवाने गया था। सच जानने के बाद मैंने अपने शौहर से बहुत मुआफ़ी मांगी, अपनी नंद से भी मिली। मेरी नंद अपने बेटे को लेकर मेके चली गई थी, जबकि उसकी बच्चियों से अब मुझे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। 1 साल बाद मेरी नंद अपने बेटे को अपने शौहर के हवाले करके शहर आ गई और तलाक का मुतालबा कर दिया, जिसे सुनते ही सब दंग रह गए। पर उसने कहा कि वो एक जाहिल मर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मेरी नंद का बेटा 3 बरस का हुआ तो मालूम हुआ कि वो जहनी तौर पर बीमार है और उसका जहनी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। तो जब मेरी नंद के शौहर को इल्म हुआ कि उसने क्या खोया और क्या पाया, वो जो बेटे के गरूर में बीवी को मेके छोड़ चुका था और उसे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था, अब पिछले 2 माह से मेरी नंद से हाथ जोड़ जोड़ कर मुआफी मांग रहा था। पर मेरी नंद ने उसे बेटियों को देखने भी न दिया था, न मुआफ किया था, और मेरे नंदोई की मुआफियां अब तक जारी हैं। प्यारे लोगों, बेटी अल्लाह की जानिब से रहमत है, और इस रहमत को इस्लाम से कबल जाहिल लोग ठुकराते रहे थे। बराह करम, मुसलमान हैं तो अपने दीन पर कायम रहें और खुश रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।